الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کمال ہے کہ واقعات ابھی بعد میں ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل فرما دی۔ پھر جیسے جیسے مصالح پیدا ہوتے رہے، ضرورتیں پیدا ہوئیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا ویسے ویسے قرآن پاک سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا۔ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ترتیب جماعی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو یہ مختلف ترتیب میں تھا، جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی، جیسے جیسے واقعات ہوتے تھے، جب اللہ کا ارادہ تھا کہ حکم نازل فرمائے تو وہ آیات اترتی تھی۔ تو جس موجودہ شکل میں ہمیں قرآن عظیم نظر آتا ہے اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ قرآن کو مرتب فرمائیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو پھر سرکار جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے آگے رکھ دو یا اس سے پیچھے رکھ دو۔ صحابہ کرام اس کو اسی طریقے سے جو کاتبان وحی سے لکھ دیا کرتے تھے۔ پھر یہ ایک موجودہ شکل میں قرآن پاک آپ کو ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے یہ ترتیب جماعی کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، لیکن اسی بات ہے جس سرکار نے جمع فرمایا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم تراویح بھی پڑھ لیں اور عربک جو ہمیں ظاہر سمجھ میں نہیں آتی کم از کم پورے قرآن کی دفعہ سماعت کریں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یقینی کی بات ہے کہ لفظ لفظ یا پھر تفصیل ممکن نہیں ہے، تو خلاصہ اس کا کہ ہم نے کیا آخر آج پڑھا ہے وہ ہم جانیں۔ تو آج ایک سورت تو پورے 27 دن چلے گی، الحمد شریف یہ تو چلتی رہے گی۔ اس کے بارے میں قول ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی اور مکے میں بھی نازل ہوئی۔ مکی مدنی صورتیں انہیں کہتے ہیں، انہیں اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا آیات نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو ہجرت کے بعد میں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یہ الحمد شریف سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا ایک طریقہ اور ادب بتایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے احکامات کو مانو اور پھر اپنا مدعا اور مطلب ذکر کرو۔ دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں کل 266 آیات ہیں، 286، جن میں سے آج جو ہے 174 ہم نے پڑھی ہے، سبق کی پارہ تقریباً 174 آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ غیبی اور غیر غیبی خبریں دی ہیں، احکام بھی ہیں، عقائد ہیں، مومن کی شان بھی بیان کی گئی ہے، اس کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح منافقین، کفار اور یہود کی مذمتیں ہیں، ان کی کچھ عادات وغیرہ کو بیان کیا، کچھ عیوب بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں چیلنج بھی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ پھر کمال قدرت پر غور و تفکر کی دعوت بھی ہے، ادب رسول بھی بیان کیا گیا ہے اور ایک مقام پر زیادہ کی مذمت بھی ہے۔ تو ان سے تھوڑا بس ہم کلام کریں گے کہ خبریں کون کون سی ہیں۔ دیکھیں، پہلی خبر تو اللہ نے دی ہے کہ قرآن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے، خوشخبری والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، بے عیب کتاب ہے، کیونکہ من جانب اللہ ہے۔ اس میں وہی شک کرے گا کہ جس کے دل میں کجی ہوگی اور خرابی ہوگی۔
دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ہے، اور یہ آیت نمبر 30 سے اور 38 تک آیات جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے مشاورت کی کہ میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، عقل بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ افضل ہے، فرشتے مفضول ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے مشاورت فرما رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو ضرور کسی سے مشورہ لیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل کل نہ سمجھیں۔ سامنے والا اگر علم میں کم بھی نظر آئے، تقوی میں کم نظر آئے، مقام میں مرتبے میں کم نظر آئے، تب بھی اس سے معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں جو اپنی ازواج سے مشورہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، بلکہ معروف ہوتا ہے جو عورتوں سے مشورہ نہ لو، عورتیں ہمیشہ غلط مشورہ دیں گی۔ حالانکہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سناتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند مرد کی عقل لے جانے والی میں نے عورتوں سے زیادہ کوئی نہیں دیکھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عورتیں، اور ان کو کہتے ہیں ناقصات العقل، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ان کی طبیعت یا ان کا جو باطن ہے وہ اکثر عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتا ہے، ورنہ خواتین بہت ذہین ہوتی ہیں، تو بہنوں سے بھی مشورہ لینے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا، پھر جب فرشتوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ وہ زمین پہ جا کے فساد کریں گے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ پہلے اللہ نے زمین پہ جنات کو پیدا کیا تھا اور جنات نے بڑا فساد پیدا کیا، ان کا پھر قتل عام ہوا، فرشتے آئے اور قتل عام ہوا۔ جن کو اللہ نے چھوڑنا تھا، ارادہ الہی یہ تھا وہ بچے، باقی سب مار دیے گئے۔ تو فرشتوں نے ان پر قیاس کر کے کہا کہ پہلے بھی زمین پر جن تھے، انہوں نے تباہی مچائی، اب انسان پیدا ہوگا یہ بھی ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو نہیں بتایا گیا تھا کہ انہی میں توالد و تناسل ہوں گے، انبیاء علیہ السلام نکلیں گے، اولیاء اعظام نکلیں گے، اللہ کے نیک بندے پرہیزگار متقی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ میں حساب و کتاب لے گا اور بہت سو کو جنت میں اور کچھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اسی میں پھر یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تمام اشیاء کا، اور ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے چیلنج دیا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے نام بتائے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت فرشتوں کے اوپر ظاہر ہوئی، اور اگر ہم اسی کو بنیاد بنائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بمع ابلیس حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں جو بڑے سجدے ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کے اس کو سجدہ کرنا، یہ ہر شریعت میں شرک اور کفر رہا ہے۔ اور دوسرا سجدہ تعظیمی، کسی کو لائق تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منع ہے۔ جب یہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے کیا، تو لازم بات ہے کہ ہر تعظیم کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تعظیم ہوتی ہے۔ تو وجہ تعظیم یہاں پہ اللہ نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، فرشتے ان اشیاء کے نام بتانے سے عاجز آ گئے، ظاہر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہے، لہٰذا اس علمی فضیلت کی بنا پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کو اور فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے۔ شیطان نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو یہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کا بڑا مقام مرتبہ ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں، اور علماء کی شان میں سب سے پہلے گستاخی شیطان نے کی تھی، چنانچہ جو قیامت تک گستاخیاں کرتے رہیں گے وہ گویا کہ اپنے مرشد کے طریقے پہ چلتے رہیں گے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے وہ قصہ موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ یہ اس کو خواب نظر آیا کہ مصر سے ایک آگ آئی ہے جس نے میرے محل کو جلا دیا ہے۔ تو فرعون نے معبرین سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھی وہاں سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے حکم دیا کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو چھوڑو۔ تو لڑکے قتل کیے جانا شروع ہو گئے اور لڑکیاں چھوڑتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کی قبطی قوم تھی فرعون کی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔
اب جب لڑکے قتل کیے جانا شروع ہو گئے تو لازم سی بات ہے کہ پھر وہ پروڈکشن تو ختم ہو گئی، عمریں بڑھ رہی ہیں، جو کام کر رہے ہیں اور پیچھے کچھ آ نہیں رہا. تو درباریوں نے کہا کہ حضور اسی طرح لڑکے مرتے رہے تو پھر ہمارے پاس تو کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے، پھر ہمیں خود کام کرنا پڑے گا. تو فرعون نے کہا پھر کیا کریں؟ چلو ایسا کرتے ہیں 1 سال لڑکوں کو قتل کریں گے، 1 سال چھوڑیں گے. ابھی حماقت دیکھیں، جب کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چلتا ہے تو یہ اصول ہمیں یاد رکھیے گا، اس کا فہم عقل ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس سال میں لڑکوں کو چھوڑوں گا ہو سکتا ہے اسی سال وہ لڑکا پیدا ہو. تو جس سال لڑکے چھوڑنے کی باری تھی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کی باری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور ان کی والدہ نے خوف کی وجہ سے، آگے آئے گا واقعہ، خیر یہاں نہیں، اس آیت اس سورہ بقرہ میں نہیں ہے ابھی، یعنی آگے آئے گا، ابھی تک جو ہم نے پڑھی آیات ان میں نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کے دریا میں بہا دیا تھا، اور فرعون نے ہی پھر اس کو اٹھایا، ان کو اٹھایا اور اپنے گھر میں پالا اور پال پوس کے جوان کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ابن فرعون کہلاتے تھے، یعنی معروف ہو گئے تھے جی فرعون کے بیٹے ہیں یہ، اتنا اس نے کلوز رکھا ہوا تھا پیار کو. تو وہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر غرق کا ذکر فرمایا مختصراً کہ فرعون غرق ہوا. پھر اس کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اس کا ذکر ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، اس کی خبر دی اللہ نے. پھر ان کو سزا ملی. پھر یہ بنی اسرائیل پہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ یہ ان پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا، جہاں جاتے تھے بادل سایہ فگن رہتے تھے. آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا جس کو من و سلوہ کا نام دیا جاتا تھا. لیکن یہ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے، چنانچہ ان کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، باقی دن کر سکتے تھے، یعنی مچھلی کا شکار. تو اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ ہفتے کو دیکھتے تو ایسی مچھلیاں نکلتی دریا سے یوں اچھل اچھل کے سامنے، اور باقی دن مچھلی غائب، بہت ہی کم مچھلیاں حاصل ہوتی. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے پھر ہیلا کیا کہ اس نہر سے ایک نالیاں بنائی بہت ساری اور گڑھے بنا دیے. جمعے کو رات کو بنا دیتے تھے، ہفتہ آتا تو وہ مچھلیاں آ کے ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی. ہفتے کو پھر وہ نالیاں بند کر دیتے، کہتے ہم نے شکار کر رہے، بس نالیاں بند کر دیتے. اتوار کے دن کو مچھلیاں نکالتے، کہتے ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، اتوار کو کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ بعض اوقات ہم حرام کو حلال کرنے کے لیے غلط قسم کا ہیلہ اختیار کرتے ہیں. ہیلے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت ہیلہ اختیار کرنا، ایک ہوتا ہے فائدہ اور منفعت حاصل کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا. تو ہیلے کی اجازت اگر شریعت دے تو دونوں صورتوں میں جائز، اور اگر ہم کوئی ایسا ہیلہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے تو وہ سخت ضرورت کے وقت تو ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن فائدے اور منفعت کے لیے نہیں ہو سکتی. میں مثال دیتا ہوں، ایک کوئی سیٹ ہے، اس نے اپنے 1 کروڑ روپے زکوٰۃ ہے کسی شریف فقیر کو دی کہ بھئی زکوٰۃ لے لی. سیٹنگ پہلے ہی تھی، اس نے کہا یہ جی میں آپ کو تحفتاً واپس دیتا ہوں، وہ واپس لے لی. یہ ایک شرعی ہیلہ ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، پیسے بھی واپس آ گئے. کیا یہ فعل اللہ کی بارگاہ میں محمود ہو سکتا ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. یہ ہیلہ ہے اپنے مال کو بچانے کے لیے اور منفعت کے لیے، یہ ناجائز. اس لیے جب کوئی ہیلہ اختیار کرے تو ضرور علماء سے معلوم کر لے کہ میرے لیے اس طرح کی کوئی چالاکی اختیار کرنا، جس کو سطحی زبان میں ڈیڑھ ہوشیاری کہتے ہیں، وہ ہم بعض اوقات کاروبار میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نفع حاصل کرنا، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اس میں ایک مقتول گائے کا ذکر ہے کہ ایک اصل میں اس زمانے کے لوگ آخرت میں اٹھنے کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک موقع فراہم کیا، ان کے واقعے دکھائے. ایک شخص کو قتل کیا، لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا تھا رشتہ دار تھے، انہوں نے ہی واویلا مچایا تاکہ ہم پہ شک نہ ہو کہ جی یہ تو قتل ہو گیا، اور انویسٹیگیشن ہو اس کی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. آج کل بھی ہمارے کچھ ایسی ملکی حالات ہیں کہ پہلے خود شور کرتے ہیں کہ جی کورٹ اس پہ توجہ کرو، جب کورٹ توجہ کرتی ہے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا. کہنے لگے کہ جی ہمارے قاتل پکڑے ہمارے رشتہ دار کے، اور تھے قاتل خود ہی. پھر ایک طویل قصہ ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا ایک مخصوص قسم کی گائے لائی جائے. وہ گائے لائی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا اور اس مقتول کو مارا گیا.
جیسے اس کو لگا وہ زندہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس نے قتل کیا؟ کہتے ہیں یہی تو ہے سارے کے سارے نے قتل کیا تھا۔ تو وہ پھر پکڑے گا۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ ایک خبر اللہ نے دی ہے پتھروں کے ذی شعور ہونے کی۔ یہ پتھر خوف و خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں کہ بے جان چیزوں کے اندر روح نہیں ہوتی، لیکن ان میں شعور ہوتا ہے۔ یہ مائک بھی ایک شعور رکھتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس کی اپنی ایک آنکھ ہے، یہ سوچتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ تسبیحات پڑھتا ہے۔ ہر بے جان چیز تر ہو یا یابس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام اشیاء بروز قیامت آپ کے میرے نیک اعمال پر گواہ ہوں گے۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے، آپ نے تکلیف سہی، اتنا فاصلہ طے کر کے آئے، آپ یہاں آ کر بیٹھے، جس روڈ سے آپ گزریں گے نا، یہ بروز قیامت آپ کی گواہی دے گی۔ جتنی چیزوں نے، دیواروں نے، درختوں نے آپ کو دیکھا، وہ گواہی دیں گے کہ تیری رضا کی خاطر یہ گھر سے نکل کر فلاں مقام پر گیا تھا۔ یہ کیسے گواہی دے دیں گے؟ اگر ان کو شعور ہی نہیں ہے، یہ کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، تو گواہی کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روحانی دنیا ایسی ہے جو آپ کی میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اور وہ ہے ایک بڑی عجیب و غریب دنیا جس میں بے جان اشیاء اگرچہ روح نہیں رکھتی لیکن شعور رکھتی ہے۔ ایک ایک چیز آپ کی، ہم جب ایک تنہا کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اطراف کی دیواریں، ہماری ٹیبل، ہمارا کمپیوٹر، ہماری مختلف چیزیں ہمارے اس گناہوں پر گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے، اس امت پر اللہ نے کرم فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن فرشتوں نے اس شخص کے گناہ لکھے ہوتے ہیں نا، کرامن کاتبین، نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹھا دیتا ہے، ان فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور جتنی چیزیں اس پر گواہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کوئی گواہ نہیں چھوڑتا، سب کو بھلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم۔ یہ 74 نمبر آیت تھی جس میں یہ مسئلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نسخ کی خبر دی، قرآن کے منسوخ ہونے کی، کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ فرما دے یا اسے بھلا دے تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ تو اے سننے والے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ آیت نمبر 106 ہے۔ تو اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم ایک مخصوص مدت کے لیے بیان کرتا ہے، پھر ایک اگلی آیت آتی ہے، بعد میں اور آیت نازل ہوتی ہے جس میں اس کے مخالف حکم ہوتا ہے۔ وہ حکم یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلے حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب نیا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے غلط تھا بعد میں کوئی معاذ اللہ ایسا ہوا، ایسا نہیں۔ ایک مخصوص مدت تک حکم ہوتا ہے۔ جیسے شراب ابتدائی اسلام میں حلال تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو حلت کا حکم منسوخ ہوا اور حرمت کا حکم آ گیا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، اگر بنیادی طور پر دیکھیں، بعض وہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہوتا ہے، بعض وہ جس میں صرف خبر دی گئی ہوتی ہے۔ نسخ ہمیشہ احکام کی آیت میں ہوتا ہے، خبر والی آیت میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر خبر والی آیت کوئی ہو اس میں منسوخ کر دیا جائے تو جھوٹ ضرور ثابت ہوگا۔ مثلا میں آپ کو خبر دوں بھائی زید مر گیا، پھر میں دوسرے دن کہوں نہیں زید زندہ ہے، تو لازم سی بات ہے یا تو کل جھوٹ بولا تھا میں نے یا میں نے اب جھوٹ بولا۔ تو خبر میں کبھی نسخ نہیں ہوتا، احکام میں نسخ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی صورت میں جنت سے محرومی کی خبر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں فقط یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی باطل خواہشات ہیں، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس پر اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ خاص میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آج کل ہمارے ہاں بلیورز اینڈ نان بلیورز کا بڑا کہ بھئی جنت میں جو نا بلیورز جائیں گے۔ اب بلیور کون ہے؟ جو اللہ پہ بلیو رکھتے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ مسلمان بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں۔ یہ ناپاک تقسیم جو ہے یہ اس 15ویں صدی ہجری کے اندر تو ہو سکتی ہے، زمانہ ماضی اس سے بالکل خالی ہے، ہمارے اکابرین کے قائل نہیں۔ اور یہ آیت نص سری اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ واضح فرما دیا کہ ان کی یہ باطل خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم جنت تھے تو لاؤ اس پر دلیل پیش کرو۔ یہ ہے چیلنج اللہ تعالیٰ کا، لائیے دلیل پیش کیجئے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی جو کچھ میں لے کر آیا اس کے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان لے کر نہ آئے وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔
اس کے بعد آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی خبر دی. یا رسول بے شک ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کے سمت پھیر دیں گے جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے. سرکار جب مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلے بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں لفظ درست ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جس پر آج کل اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ مسجد سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائی تھی، اس کا اکثر حصہ. یہ ہمارا قبلہ اول تھا. تو یہود تانے دیتے تھے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہارا نیا دین ہے، تمہاری نئی کتاب ہے، اور تم ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہو. حالانکہ قبلہ یہود کو تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کا قبلہ تھا، لیکن اس پہ تانا زنی کرتے تھے. تو میرے آقا کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی اور آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جائے، اور پھر یہ حکم نازل ہوا. ایک اللہ نے اس میں خبر دی کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. آیت نمبر 154 ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. ایک شخص شہید ہو جائے، آپ 50 سال بعد اس کی قبر کھودیں، وہ اندر مردہ ہی پڑا ہوگا. اگر اللہ جسم محفوظ فرمائے تو یہ اس کی الگ شان ہے. تو پھر زندگی کیسی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے شہید زندہ ہے کہ وہ اٹھ کے چلتے ہیں پھرتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ان کی ایک زندگی ہوتی ہے. اچھا، عام آدمی بھی جب مرتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اس پہ روح لوٹائی جاتی ہے، وہ بیٹھتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، تو اس میں بھی تو پھر زندگی ڈالی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے ابھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص ایک تو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو لٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، تبھی عذاب اور ثواب یا نعمتوں کا اثر وہ محسوس کرتا ہے. تو پھر یہ شہیدوں کی زندگی خاص کیوں بیان فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو شہید ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ زندگی کیسی ہے، کیونکہ اس کا شعور ہم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب نچلے درجے والوں کے لیے کوئی انعام ذکر کر دیا جائے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اعلیٰ وہ حکم ثابت ہوگا، چاہے انعام ہو یا حکم ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اسی سے ہمارے علماء نے دلیل قائم کی ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ زندہ ہے تو علماء شہید سے افضل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو بدرجہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرمائے گا. پھر ولی عالم سے افضل ہوتا ہے، وہ بھی زندہ ہوگا. صحابی ولی سے افضل ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا، اس نص قطعی سے، ٹیکنیکل ورڈ ہے آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے لیکن مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کروں گا. دلالت النص سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں بالکل حیات ہیں، اور ایک نبی نہیں، یہ تمام کے تمام نبی زندہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 157 نمبر آیت میں ایک آزمائش کی خبر دی ہے. ہماری بہنیں بھی تشریف فرمائے، وہ خاص طور پہ اس کو سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں دشمنوں کے خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے رسول صابرین کو جنت کی خوشخبری سنائیے. بس یاد رکھیے دنیا میں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ہم بعض اوقات دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. جنت میں کیا ہوگا؟ نہ تکلیف، نہ پریشانی، نہ غم، نہ موت، نہ بیماری، نہ بڑھاپا. ہم چاہتے ہیں دنیا جنت بن جائے، اور وہ نہیں بن پاتی. جب نہیں بن پاتی تو ہمیں اپنے نفس کی مرضی کے خلاف ایک کام ہوتا نظر آتا ہے. اس سے پیدا ہوتا ہے غصہ، اور یہ غصہ پھر ہمیں لے جاتا ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کی طرف اور شکوہ شکایت کی طرف، اور ہم اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ سمجھ لیں ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے سامنے پیپر رکھا جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پیپر پھاڑ کے آپ پھینک دیں، یہ کیا مشکل پیپر دے دیے، میری مرضی کے مطابق دو. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. جو آتا ہے وہ حل کرو، جو نہیں آتا فیل ہو جاؤ، کرنا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے. میری الگ آزمائش ہوگی، آپ کی الگ ہوگی. ہم بعض اوقات جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں سارے سکھی ہیں، میں دکھی ہوں. اب اگر مجھے بیماری اور میں آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں اور اپنی بیماری نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور آپ مجھے مسکراتا دیکھ کر کہیں یار مفتی صاحب کو تو دیکھو نا، اللہ نے نہ کوئی بیماری دی ہے نہ کوئی پریشانی ہے. ارے بھائی تو آپ کو کیا پتہ میری پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہماری ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ جب ہماری خواتین کسی شادی بیاہ میں خاص طور پہ جاتی ہیں، وہاں عورتیں ہنس رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، زیور پہنے ہوئے، نئے نئے کپڑے، اب وہ سوچتی ہیں کہ دیکھو ساری مصیبتیں میرے گھر پر ہی آ گئی ہیں. اللہ نے یہ شوہر میرے ہی قسمت میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے اس کو، اسی کو اٹھا لے، مجھے نہیں، اسی کو اٹھا.
او بھائی شور شرابہ، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اللہ نے بعضوں کو نعمتوں کی کمی میں مبتلا کیا ہے، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ کمال انسانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ کچھ احکام اللہ نے نازل فرمائے جو بس میں تیزی سے آپ کو پڑھوں گا۔ سورہ 21 نمبر آیت میں فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ 22 میں فرمایا جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 42ویں آیت میں ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی جان بوجھ کر حق چھپاؤ۔ ویسے تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن ایک اصول یہاں پر یاد رکھیے گا، بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے، یعنی خاص شخص کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص قوم کے لیے آیات نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہوگا۔ یہ بھی ایسی ہے، ویسے آیت بنی اسرائیل کے لیے، لیکن حکم عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ بعض اوقات ہم خاندانی جھگڑوں میں اپنے دوست ہوتے ہیں، کوئی بزنس پارٹنر ہوتا ہے، وہ ناحق ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں مروت پہ، جی میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بزنس پارٹنر، یہ محلے والا ہے، یہ بلڈنگ میں رہتا ہے، اور ہم مکس کر دیتے ہیں پھر حق اور باطل کو سامنے والے کو شکست دینے کے لیے اور اس کی فیور میں۔ یہ غلط ہے۔ اسی طرح حکم فرمایا حق کو نہ چھپاؤ۔ جب آپ پہ حق منکشف ہو گیا ہے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، دشمنی بن جائے گی، تو پھر خاموشی۔ تو خاموشی ہے، سب سے افضل کیا ہے؟ اقرار حق کا، چاہے کوئی برا مانے۔ نمبر 2، اگر صحیح مصلحت ہے تو خاموشی۔ لیکن تیسری چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ باطل کا ساتھ دے کر اور کسی بیچارے مظلوم کے اوپر ظلم کا مرتکب ہو جائیں، یہ غلط ہوگا۔ 43ویں آیت میں ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 44ویں آیت میں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ جب ہم تبلیغ دین کریں تو خود بھی عمل پیرا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دیں، دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں۔ لیکن یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ یہ سوچ کر رک جانا کہ یار پہلے میں نیک بن جاؤں پھر نیکی کا حکم کروں گا، پہلے برائی سے بچ جاؤں پھر برائی سے روکوں گا، یہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائے، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو۔ معلوم ہوا کہ اب حد اعتدال یا صحیح راستہ یہ ہے کہ اگر میں بے عمل ہوں، مجھے تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 45ویں آیت میں ہے اور صبر نماز سے مدد طلب کرو۔ 114 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں ذکر الہی کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے تو فقط یہی مناسب تھا کہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس آیت سے ایک حکم یہ ثابت ہوا کہ مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرنا غلط ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہوں گے ایک کمیٹی کے ارکان کہ وہ اگر ایسا ایک ماحول بنا دیتے ہیں، غلط قسم کے امام کو کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ نمازی دوسری مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، یہ ویران کرنے والے کہلائیں گے۔ اس میں وہ خطباء بھی آئیں گے جو اپنے نفرت انگیز بیانات سے نفرت پیدا کر کے انتشار پیدا کرتے ہیں، اور لوگ ان سے متنفر ہو کے مسجد چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ گندی گندی گالیاں دینا، خراب قسم کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرنا، اس سے لوگ بدزن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دوسری جگہ، یہ بھی مسجد کی ویرانی ہے۔ تیسرا یہ کہ صحیح العقیدہ ہے، صحیح شخص ہے، وہ تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے، درس قرآن درس حدیث آپ اس کو روک دیں، اور فاسد اور بوگس دلیلوں کے ساتھ نہیں جی ہماری یہ مسجد ہمارے انڈر ہے، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کی مساجد میں صحیح العقیدہ شخص کو تبلیغ کرنے سے۔ اب اگر وہ بغیر کسی مصلحت کو روکیں تو پھر وہ مسجد کو ویران کرنے والے ہی کہلائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ ایسی حیت کے ساتھ آنا کہ لوگ نفرت کر کے مسجد چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کسی پوچھا گیا کہ کوئی بہت ہی گندے کپڑے پہن کر وہ آ کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا واجب ہے کہ اس کو مسجد سے دور کیا جائے۔ سوال کیونکہ یہی تھا کہ لوگ اس کی سے نفرت کر کے نا مسجد چھوڑ جاتے ہیں۔
تو یہ بھی مسجد میں ویرانی پیدا کرنے والی بات ہے، اسی لیے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ 153 میں فرمایا ایمان والو نماز اور یہ 172 میں فرمایا اے ایمان والو تم حلال اشیاء میں سے کھاؤ، حلال کا حکم دیا۔ اور 173 میں چند چیزوں کو حرام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر محض مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور کہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام فرمایا ہے۔ بس جو شخص مجبور ہو، باغی اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، جنگل میں پھنس گئے، 4 دن کا فاقہ ہے، اب سامنے ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے تو بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں، کیونکہ اب نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے۔ اور حد سے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 2 بوٹی کھا کے جان بچا سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تو مل ہی گیا، کھانا ہی ہے تو چلو پوری دیگی بنا لو، اچھا ادھر پیٹ بھر کے کھا لیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس پر ان چیزوں کے بقدر ضرورت استعمال میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان فرمائی۔ شروع آیات میں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، عطا کردہ میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن اور دیگر کتب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ہے نا، وہ پوری آیت۔ تو یہ کچھ صفات اللہ نے ذکر فرمائی، آپ کو مجھے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو غیب پر ایمان رکھیں، نماز قائم کریں، اللہ کے عطا کردہ میں سے اس کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ جیسے اب یہ انتظامات بھی جس نے بھی کیے ہیں اللہ اس کے قبول فرمائے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا، برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ قرآن اور دیگر کتب پر ایمان، آخرت کے یقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اور 4 آیت تھی، اور 5ویں میں اللہ نے ان کی ہدایت اور کامیابی کی بشارت۔ ان 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت بیان فرمائی، کچھ علامات۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے قلوب اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ نبی کریم شروع میں تبلیغ فرماتے رہے پوری محنت کے ساتھ، لیکن مسلسل ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کی طرف سے مایوسیاں دی جاتی رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا بھی ان کو اب چھوڑ دیں، پھر ان کے بارے میں آیا۔ اس کا مطلب ہوا، اس سے علماء نے فرمایا کہ حق ہمارے سامنے کوئی بیان کرے، نصیحت بیان کرے تو اس کو رد کر دینا، اس کو قبول نہ کرنا، یہ ایک علامت کفار ہے، کافروں کی علامت ہے۔ یعنی ہم کافر نہیں ہو جائیں گے، لیکن انہی کی ایک عادت گویا کہ ہم نے اپنا لی ہے کہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور قلوب پر مہر لگائے، دلوں پر مہر لگائے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے بہت ساروں کو آپ نماز کا کہیں گے، روزے کا کہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا کہیں گے، رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے گٹکا یہاں رکھا ہے، گٹکا یہاں رکھا ہے، رمضان میں شراب، رمضان میں زنا، رمضان میں بدنگاہی۔ جس کا دل رمضان کی برکات کو دیکھنے کے باوجود موم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر ہی لگا دی ہو۔ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایمان کا زوال ہوتا ہے، بس اگلا سٹیج ایمان کی بربادی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور 39 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کفار کی مذمت ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب سے محبت کرنے والا بنایا۔ ان 3 نعمتوں کا ہمیشہ اپنی دعا میں شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو مجھے کسی عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، آپ اور میں کیا بگاڑ دیتے بتائیے؟ وہ اللہ کا عدل ہوتا نا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کی میری آنکھ کھلی تو مسلمان گھرانے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے تو انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ بتائیے آپ کا میرا کیا کمال ہوا؟ ایک بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، سارا زندگی ہندو رہا، ہندو ہی مر گیا، وہ دوزخی ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کا کیا قصور؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ نہیں کہ اس کا کوئی قصور، کوئی ہمارا کمال، وہ اللہ کا عدل ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور ہماری وہ بہنیں جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کمی پر شوہر سے شکوہ کرتی ہیں، پڑوسوں سے شکوہ کرتی ہیں، ان سے میری گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے نعمتوں پہ غور کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو برطانیہ کی ملکہ بنا دیتا ہے، صاحب برطانیہ کی ملکہ، او سر پہ تاج ہوتا، پورا میڈیا ورلڈ کا آپ کو کوریج دے رہا ہوتا، فائدہ کیا ہوتا؟
آخر میں آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہی ہوتی. ابھی اگر نعمتوں کی کمی ہے تو دولت اسلام تو ہے نا. انشاءاللہ اس کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامات بیان فرمائی. ان کا ظاہر و باطن مختلف. 8 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں, ظاہر و باطن ان کا مختلف ہے. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں, جیسے اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں, یعنی منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لے آئے, حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ظاہر و باطن کا مختلف ہونا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے اور ایک دھوکہ دہی کے لیے ہوتا ہے. جو حکمت کے لیے ہو وہ محمود ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ ظاہری طور پہ عام سے آدمی ہیں, لیکن باطن میں یعنی پوشیدہ اعتبار سے یا تنہائی کے اعتبار سے متقی پرہیزگار ہیں, تہجد گزار ہیں بہت زیادہ, اور آپ اس حالت کو چھپاتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, یعنی تکبر آئے گا, ریاکاری آئے گی. یہ کیا حکمت ہے, یہ کوئی برا, اس کو منافقت نہیں کہتے. اسی طریقے سے اگر کسی میں کوئی عیب ہے, گناہ کرتا ہے وہ, لیکن لوگوں کے سامنے وہ اس گناہ کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ چھپانے کا حکم ہے, لیکن وہ اس اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہ میرے صرف ظاہر سے مجھے عزت دی جائے, اور گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. گناہ ہو رہے ہیں بتقاضۂ بشریت, لیکن چھپاتا ہے, تو یہ بھی کوئی نفاق نہیں بلکہ یہ تو حکمت ہے, اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے. منافقت وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم جو نہیں ہوتے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں باطن کچھ, اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, جس کو سطحی زبان میں کہا جائے تو گولیاں فٹ کرتے ہیں سامنے والے کو خوب قسم کی, کہ بس یہ ہمیں ایسا سمجھ لیں. اور پھر دھوکہ دہی, اس میں بہت سارے جعلی عاملین بھی آئیں گے, بہت سارے پیر حضرات بھی آئیں گے, بہت سارے کاروباری حضرات آئیں گے جنہوں نے داڑیاں بڑھائی ہوتی ہیں, بعض اوقات مارکیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں, فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. پوری مارکیٹ کو پتا ہوتا ہے یہ بہت بڑا فراڈیا ہے, جھوٹ بول بول کے قرضے لے لیں گے, ادھار کریڈٹ پہ مال لیں گے اور کوئی پیسہ نہیں دیں گے. تو یہ نفاق کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ فساد ایمانیات میں دھوکہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا کامل شعور نہیں رکھتے. ایک فرمایا ان کا یہ بڑوں کو برا کہتے ہیں. آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم بھی اصحاب رسول کی مثل ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. معاذ اللہ, خبردار, بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 13. اس لیے ایک اصول یاد رکھیے گا آج کے درس کی برکت سے, جو بھی اپنے آپ کو دانشور یا اسکالر کہے اور ہمارے اکابرین پر تانا زنی کرے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ان میں سے ہوگا. ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سے میڈیا پر بیٹھ گئے جی فقہا نے یہ کیوں کہا, فقہا نے یہ کر دیا, جی انہوں نے یہ کیوں کہا, انہوں نے یہ کیوں کہا. یہ غلط ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے مابین جو کچھ معاملات ہوئے ہمیں ہرگز حکم نہیں ہے کہ ہم ان پر کلام کریں. یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ان میں سے ان کے اکثر جو واقعات ہیں وہ تاریخی حوالوں سے ہم تک پہنچے ہیں, قرآن یا حدیث سے نہیں پہنچے, اور تاریخ میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی گئی ہے. اس لیے پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بات صحیح نہ ہو اور وہ منسوب کر دی گئی ان کی طرف. ہاں قرآن تو قطعی ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا. جیسے اللہ قدیم ہے, کلام بھی قدیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے, کلام الہی تو پہلے بھی موجود تھا, اور اس میں یہ بات بھی موجود کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے, اس کے باوجود ازل سے ہی ان سے رضا کا اعلان فرما دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے, تو ہمیں بالکل ان کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ یہود کا بھی ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. یہود کے بارے میں بڑی مذمت اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی. ایک چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم سورہ یہ 23ویں اور 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کلام یعنی قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد پر نازل فرمایا, تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, غیر مسلم سے اگر کبھی آپ کا مناظرہ ہو کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ پہلے نہ کریں, سب سے پہلے آپ اس پر کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, بس اس پر کریں. ہمارے نزدیک اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے.
اگرچہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ بھی تو قرآن میں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر چلو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں تو آپ اس آیت کو نہ دیکھیں، اس کے چیلنج کو دیکھیں نا۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ لاؤ کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ جیسے قرآن عظیم میں، کوئی صورت بنا کر لے آؤ، کہیں پہ 10 آیات کا چیلنج ہے کہ 10 آیات ایسے بنا کر لے آؤ۔ سرکار کے دور سے لے کر آج تک جدید ٹیکنالوجیز کتنی ایجاد ہو گئی لیکن ایک آیت نہیں بنا سکے، ایسی آیت جو سلاست اور روانی والی ہو، اس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، غیبی خبریں ہوں اور بڑی ہی مطلب زبان پہ بڑی آرام سے سہل ہو، لے کر آئے، نہیں لا سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب کوئی چیلنج آج تک قبول نہ کر سکا تو یہ انسانی کلام تو نہیں ہو سکتا، اس کا چیلنج تو آسانی سے قبول کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہمارا قرآن عظیم چھوٹے چھوٹے بچوں کے قلوب میں حفظ ہو جاتا ہے، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، 6 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں۔ کتنی موٹی کتاب، اور ہماری مدر لینگویج بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری ہمارے مذہب کے حق ہونے کی دلیل، ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کے تمام مذاہب کو، اپنے علماء سے لے کر عوام میں سے کوئی ایک اپنی مذہبی کتاب کا حافظ دکھاؤ، نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ پچھلی آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، یاد رکھیں، ان کے امتیوں کو نہیں ہوتی تھی۔ نبی تشریف لے گئے، حفظ ختم، پھر ان میں تبدیلیاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اس طرح اہتمام فرمایا کہ لاکھوں حافظ پیدا کر دیے، لاکھوں حافظ، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ 16 صفحے کا اردو کا رسالہ آپ لفظ بلفظ یاد کر کے بتائیں، حافظ صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، نہیں کر سکے، مشکل ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ان کے سینے میں پورا قرآن جمع فرما دیا، حالانکہ ہماری مدر لینگویج نہیں۔ اس کا مطلب یہ عام انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب عقل اس کو تسلیم کر لیتی ہے اللہ کا کلام ہے تو پھر جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہو، اس کو مانو، تو پھر سارے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے، سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس میں کئی عقیدے بیان فرمائے آخرت کے بارے میں، اور فرشتوں کا اس کے اندر بیان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے، یہ سارے عقائد بیان ہوئے تھے۔ 2 بس آخر میں چیزیں میں شارٹ کر کے، ایک تو ادب رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، نبی سے راعنا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائے، اور پہلے سے ہی غور سنو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 104 میں بیان ہے۔ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا سرکار کچھ کلام فرماتے جو پیچھے صحابہ تھے وہ سن نہ پاتے تو وہ یہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ راعنا، ذرا ہماری بھی رعایت فرمائے، تھوڑا سا بلند آواز سے ہو جائے تو ہم بھی سن لیں گے، آپ کانوں تک آواز آئے، یا تشریح درکار ہوتی تو راعنا کہتے تھے۔ یہود کی زبان میں یہ بے ادبی کا لفظ تھا۔ یہود جب تک مدینے سے نکالے نہیں گئے تھے، یہ ذمی کفار تھے، تو یہ آتے تھے سرکار کے پاس بیٹھتے تھے، تو یہ پھر مذاقن اور سرکار کی شان میں بے ادبی کے قصد و ارادے سے کہتے تھے راعنا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلوب کلام کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے کیا، باہر نکلا، آپ نے پکڑ لی، کہا کہ تجھے جان سے مار دوں گا اگر تو نے لفظ کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں کرتے ہو، تمہارے اپنے بھی تو کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کی اسپیچ کے اوپر اعتراض کریں تو بولتا ہے اس فلاں نے بھی تو یہ اسپیچ کی تھی، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہو، مجھے کیوں پکڑتے ہو۔ تو یہ تو غلط طریقہ کار ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کہیں جی میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد سرکار کے پاس ہے اداس، سرکار نے فرمایا کیا ہوا مجھے بتائی، سرکار خاموش ہو، اس پر یہ آیت نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رائنا لفظ ہی نہ کہو، اگرچہ اس میں 2 پہلو نکلتے ہیں، ادب کا پہلو بھی ہے، بے ادبی کا پہلو بھی ہے، لیکن میرے حبیب کی بارگاہ میں وہ لفظ بھی نہ کہو جس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، اس کو بدل دو، کہو انظرنا، ہم پر نگاہ کرم فرما دے، یہ لفظ استعمال کرو کیونکہ اس میں ادب ہی ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں سری گستاخی تو کفر ہے ہی ہے، ایسی کوئی گستاخی کرنا کہ اس میں کچھ مثبت پہلو بھی نکلتے ہوں، کسی کوئی جملہ بول دینا، کوئی لقب دے دینا کہ مثبت پہلو بھی نکلتے ہیں اور منفی بھی، وہ بھی نہیں کر سکتے، سختی کے ساتھ منع۔ اور آخر میں بس 164 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی تبدیلی، وہ کشتی جو سمندر میں لوگوں کی نفع بخش چیزیں لے کر چلتی ہے، وہ پانی جسے اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، ہوا اور اس بادل کے پھیرنے میں جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں، صاحب عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔
بس اسی پہ میں آخر میں اپنا یہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تمام علوم کا تعلق دین سے ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی کے اندر تمام جتنی باتیں اللہ نے بیان فرمائی، آسمان پہ غور کر لیں، رات اور دن کے آنے جانے پر غور کر لیں، جانوروں کے اوپر غور کر لیں، جیسے آخری صورتوں میں اونٹ کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب کا سب اگر ہم دائرہ شریعت میں رہ کر اچھے قصد و ارادے کے ساتھ حاصل کریں تو یہ عین دین ہے۔ یہ یاد رکھیں، پہلے ہمارے اداروں میں یہ دونوں مرج کر کے ہی سکھائے جاتے تھے۔ یہ ایک عالمی سازش تھی کہ دین کو علیحدہ کیا، دنیا کو بالکل علیحدہ کیا، یعنی اس کو نام رکھ دیا دین اور دنیا، اور اس طریقے سے جو دیندار لوگ تھے انہیں اس سے محروم کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج کی نشست کی برکت سے میں ایک چھوٹے سے غور و تفکر کی آپ کو بھی دعوت دوں گا۔ آپ انشاءاللہ جب افطار کے لیے بیٹھیں تو ایک غور و تفکر اللہ کے کمال قدرت پہ آپ کو ضرور کرنا ہے کہ جتنی چیزیں سامنے ہیں اس کے بارے میں یہ غور شروع کیجئے گا، یہ کہاں سے چل کر مجھ تک آئی ہیں۔ تربوز کس کھیت میں لگا ہوا تھا، خربوزہ کس کھیت میں تھا، آم کس کھیت میں تھا، کھجور کس جگہ سے آئی ہے، بریانی اگر پڑی ہے تو چاول کہاں سے چلے ہوں گے، مرچیں، گرم مسالہ، پانی، نمک، اور اس میں جو مظلوم مرغی وہ یہ کہاں سے چلی تھی۔ جتنی چیزیں غور کریں کہاں سے آئی ہوں گی۔ اگر ایک کھیت میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے، اس میں بہت سارے تربوز لگے ہوں، آپ سے کہا جائے بتاؤ اس میں سے کس تربوز کا کون سا حصہ تمہارے پیٹ میں جائے گا، بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کہاں سے تربوز چلتا ہے، ٹرکوں میں لگتا ہے، منڈی میں آیا، ٹھیلے پہ پہنچا، آپ خرید کے لائے، گھر والوں نے کاٹا، اس کا ایک پیس آپ کے پیٹ میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں تربوز رکھا ہوا تھا، کہاں آپ تک پہنچا۔ جب اس غور و تفکر کے ساتھ ہم کھاتے ہیں تو پھر برکت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس خدشے کو دل سے نکال دیجئے کہ یار میں غور و تفکر میں لگ جاؤں گا تو یہ برابر ہوگا تو سارے اڑا کے لے جائے گا۔ نہیں، غور و تفکر بھی ہوتا رہے اور ہاتھ پاؤں بھی چلتے ہیں، پاؤں نہیں، ہاتھ چلتے رہے اور آپ کا منہ بھی چلتا رہے، غور و تفکر بس ساتھ ساتھ کرتے رہے، بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا تیری بارگاہ میں حاضر ہونا قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے، تیری یہ بندیاں تیرے قرآن کی محبت میں، تیرا دین سیکھنے کی محبت میں اپنے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم پر جنت کے بے شمار درجات عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، عمل میں، کردار میں بے حد برکتیں دے دے۔ انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، پیار محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جس طرح آج یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم